سابرمتی ندی کے اندر ہماری ہی ایک بہن عائشہ نام کی لڑکی ندی میں کود کر آتم ہتیا کر کے اپنی جان سماپت کر لیتی ہے، خودکشی کر لیتی ہے اور حرام موت مر جاتی ہے۔ یہ اسی زبان کا زخم تھا۔ شوہر نے کیا کہہ دیا تھا؟ اس نے کہا دیکھو اگر آپ اپناؤ گے نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اس نے کیا کہا؟ ہاں کر لے، خودکشی کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنا کے بھی بھیج دینا۔ یہ زبان کا زخم تھا، زبان کا۔ اور اسی زبان کا زخم لگا۔ جہیز تو ایک چیز تھی، جہیز کی ڈیمانڈ نے اس کو آتم ہتیا کرنے پر مجبور نہیں کیا، وہ تو اپنے گھر چلی گئی تھی، کئی مہینے وہ رہی اپنے گھر میں، سوچ رہی تھی اب معاملہ بن جائے سنبھل جائے۔ جہیز کو تو ٹھیک ہے، جہیز ایک حصہ ہے اس کا، لیکن جہیز کے معاملے میں سمجھایا جا رہا تھا میرے باپ غریب ہے، یہ ہے وہ ہے، جتنا لا سکتی تھی دے سکتی تھی اتنا دیا گیا، جب بھی آتی ہوں گھر پہ اتنا دے۔ لیکن زخم کون سا تھا؟ ویڈیو بنا کے بھیج دینا، جا تجھے جو کرنا ہو کر، مرنا ہو تو مر، ویڈیو بنا کے بھیج دینا۔ یہ زبان کا زخم تھا۔ نبی اکرم نے سب سے پہلے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ زبان کا زخم ہوتا ہے، زبان کا زخم جو انسان کو چاقو اور کھنجروں کا زخم بھرا جا سکتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم دے دیا جاتا ہے وہ نہیں بھرتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی ویدی، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی طرف اشارہ کر کے ایسے مارنے کا اشارہ کرنے کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں۔ کسی کو آپ اشارہ کر کے بھی مارنے کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے ہو، کسی کو اشارہ کر کے مارنے کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ من اشارہ من اشارہ من اشارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر دیا، ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اشارہ کرنا بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ اس کو مارا جائے، چاہے جائے کہ اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو مارے اور پیٹیں۔ مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات، اشارے سے مارنے کا اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام جو اشارہ تک کرنے کو منع کر رہا ہے، وہ مارنے اور پیٹنے کو، ہاتھ پیر چلانے کو کیسے جائز قرار دے گا؟ اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ ایمانی رشتہ، اسلامی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے، ایمانی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ مثلا کوئی میرا سگا بھائی ہے اور ایک آدمی مسلمان ہے، اسلام لایا ہے، یہ ایمان والا جو بھائی ہے یہ سگے بھائی سے زیادہ بڑھ کر ہے ہمارے لیے۔ اب دلیل سنیے۔ جنگ بدر کے اندر 70 صحابہ، جنگ بدر کے اندر 70 کافر قتل کر دیے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کر کے لایا گیا۔ سنیے، بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ 70 کافروں کو قید کر کے لایا گیا، ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے صحابی تم 5 لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، اے صحابی تم 10 آدمیوں کے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو۔ سب کو حکم دے دیا، ایک آدمی 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے۔ 7 لوگوں نے مل کر 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی۔ ان کافروں میں جو 70 کافر لائے گئے، ان کافروں میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر، ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر۔
یہ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے. کس کے بھائی تھے؟ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے. اور مصعب ابن عمیر صحابی ہیں. عمیر کے دو بیٹے, ایک کا نام مصعب اور ایک کا نام عدی. مصعب تو مسلمان تھے اور عدی کافر تھے. مصعب تو اللہ کے رسول کے ساتھ لڑ رہے تھے جنگ بدر میں, نبی کا ساتھ دے رہے تھے, اور عدی ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا جنگ بدر میں. یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف. عجیب جنگ تھی. ابو بکر نبی کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن ابو بکر کا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. عجیب عجیب معاملہ تھا, عجیب جنگ تھی. پہلی جنگ تھی اسلام کی, باپ بیٹے کے خلاف, بیٹا باپ کے خلاف, یہاں بھائی بھائی کے خلاف. جب عدی ابن عمیر بھی پکڑا گیا کافروں کے ساتھ, اور جو صحابی ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے, عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے, تو وہیں پر مصعب ابن عمیر عدی کا سگا بھائی بھی کھڑا تھا. عدی ابن عمیر کے سگے بھائی مصعب ابن عمیر کھڑے تھے. وہ اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنے والی بیڑیاں دیکھ رہے تھے. تو مصعب ابن عمیر نے آ کر اس صحابی سے کہا جو ان کے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا, تھوڑا سا ٹائٹ کرو, یہاں سے کسو. ارے یہ فوراً بیڑیاں توڑنے میں بڑا ماہر ہے, یہ تالا توڑ کے بھاگنے میں بہت ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے, اس کو پکڑو, یہاں سے کسو, یہاں سے اس کو جکڑ لو کہیں بھاگ نہ جائے. تو وہ صحاب یہ رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا سگا بھائی ہے. وہ صحابی جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے مصعب سے کہتے ہیں کہ تم تو میری اچھی مدد کر رہے ہو, اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا رہے ہو. بیڑیاں بہت ٹائٹ کر دیں. جب بیڑیاں کسی جانے لگی, ٹائٹ ہونے لگی, تو عدی ابن عمیر کو غصہ آتا ہے اور مصعب ابن عمیر سے کہتا ہے میں تھوکتا ہوں تیرے جیسے بھائی کے اوپر. جو کافر بھائی تھا وہ مصعب اپنے سگے بھائی سے کیا کہہ رہا ہے, میں تھوکتا ہوں تیرے چہرے پر, شرم نہیں آتی تجھے؟ کیسا تو میرا بھائی ہے, تیرے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے اور مشورہ اور دے رہا ہے کہ ٹائٹ کر دو. لگتا ہے تیری رگوں میں عمیر کا خون نہیں دوڑ رہا ہے. ارے عمیر کا تو بھی بیٹا ہے, عمیر کا میں بھی بیٹا ہوں, ایک ہی باپ کی ہم دونوں سنتان ہیں, اولاد ہیں, لیکن تیرے بھائی ہونے پر مجھے شرم آتی ہے. تو کیسا میرا بھائی ہے؟ مصعب ابن عمیر نے جب یہ جملہ سنا عدی کی زبان سے, اپنے سگے بھائی کی زبان سے, تو چیختے ہوئے کہا خاموش, اے عدی چپ, خاموش, کس بھائی کی بات کر رہا ہے تو؟ اے عدی تیری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے, میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے. تو بھی جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں, یہ سب کچھ سچ ہے, لیکن تو میرا بھائی نہیں ہے. اے عدی تو میرا بھائی نہیں ہے. عدی کہتا واہ, باپ ایک ماں ایک, خون تیری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے, میری رگوں میں, پھر بھی میں بھائی نہیں. مصعب ابن عمیر کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ ایک, تیری ماں میری ماں ایک. جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. یہ سچ ہے, لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے. عدی کہتا پھر تیرا بھائی کون ہے اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ تو مصعب ابن عمیر کہتے میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے. میرا بھائی وہ ہے اس لیے وہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا ہے, اور تو نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے. کلمہ شریک بھائی دودھ شریک بھائی سے افضل ہے, کلمہ
शरीक भाई दूध भाई से ज्यादा अफजल है, उससे वो उससे ज्यादा सम्मानित है, मैं इसको भाई मानता हूं, तुझे भाई नहीं मानता। मेरे भाइयों, मुसाब इब्ने उमैर का ये जुमला हमें बतला रहा है कि इस्लाम लाने के बाद एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान को अपने सगे भाई से ज्यादा अहमियत देता है। कलमे की बुनियाद पर जब कोई भाई बन जाता है तो वो सगे भाई से ज्यादा अहमियत रखता है।